قائد کشمیر، سفیر کشمیر، سابق وزیر اعظم، مستقبل کے وزیر اعظم، مایہ ناز سپوت میر پر، سپوت کشمیر، جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے گزارش کرتا ہوں میرے نعروں کا زور سے آپ نے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر. بے شمار بے شمار. وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر باجی میاں قیوم صاحب، میرے بھائی، میرے دست راز جناب ظفر انور صاحب اور دیگر محترم قائدین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے آج جناب منیر رضوی صاحب، جناب کونسلر مسعود صاحب اور ان کے ساتھ سینکڑوں ساتھیوں جو آج ظفر انور صاحب اور میرے قائد جناب عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں ساتھ یقین بھی دلاتا ہوں کہ وہ جو توقعات لے کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں ہوں گے. اور رضوی صاحب، جو آپ سے وعدے ظفر انور صاحب نے کیے ہیں 100% منوان انشاءاللہ ہم اسے پورا کریں گے. آج یہاں مجھے اتنے دوستوں کی پارٹی میں شمولیت پر بھی خوشی ہو رہی ہے، وہاں پر مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے جیسا کہا گیا کہ مڈ بیسی میں آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور یقینی طور پر آج کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ محض شمولیتی ایک پروگرام ہے اور آج اس شمولیتی پروگرام سے ہی نظر آ رہا ہے کہ جب یہاں پر مڈ بیسی میں جلسہ ہوا تو وہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم یہ سیٹ جیت چکے ہیں اور میں آج یہ سیٹ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور مڈ بیسی کا یہ جو جلسہ ہے، ایک تو مجھے یہاں شمولیتی پروگرام کی خوشی ہوئی، پھر اپنے آنے کی خوشی ہوئی، اور تیسرا یہ ہے کہ جو عمران خان کے ویژن پہ ہم چل رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے تعصب کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے ایک ہو کر چلنا ہے. آج یقینی طور پر آپ نے اس شمولیتی پروگرام میں تعصب کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. اور ہماری پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہے، عمران خان کا ویژن بھی یہی ہے اور میرے بھائی ظفر انور کی سیاست کا محور بھی یہی ہے. اور اسی لیے پچھلے الیکشن میں کوئی حالات ہمارے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ظفر انور صاحب نے مڈ بیسی سے اچھے خاصے ووٹ لیے اور آج وہ ابتدا تھی. انشاءاللہ اس الیکشن میں یہ انتہا ہوگی کہ سب لوگ انشاءاللہ پی ٹی آئی اور بلے پر مورے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ظفر انور صاحب ہماری پارٹی کا نہ صرف سینئر نائب صدر عہدہ ہوتا ہے
یہ آل ان آل ہے ہماری پارٹی کے. اور ندیم بوٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ سینئر وزیر یا اسپیکر وہی سکڑا وزیر اعظم نے قلم ہی انہوں کو لیا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں لگنا چاہے. تو میں اس لحاظ سے آپ سے کہوں گا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. صرف یہاں آج انقلابی صورتحال نہیں ہے, اور میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ جو عمران خان کہتا تھا کہ تبدیلی آئے گی, آج بنگریلا میں آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی بہت کام کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے, اور ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے, پاکستان کی حکومت نے, کوٹلی کے جلسے میں عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں گے, ہم تمام نظریات کے حامل لوگوں سے بات چیت کریں گے, اور پھر کشمیری عوام کی مرضی ہے کہ وہ چاہے پاکستان کا حصہ بنے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, چاہے وہ کوئی آٹونومی لینا چاہتے ہیں, کسی فیڈریشن یا کنفیڈریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ اس لیے بہت بڑی بات ہے کہ کسی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مجھے کشمیریوں پر اعتماد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ورنہ بعض اوقات ہم پر بداعتمادی بھی کی جاتی تھی جس سے غلط فہمیاں جنم لیتی تھی. اب عمران خان کی تقریر کے بعد سب غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہیں, اور ہم سب مل جل کے نہ صرف یہاں سے بلکہ پوری دنیا سے, چونکہ جب سے 5 اگست 2019 سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا تھا, تو باہر ہمارے اس نے کووڈ کی وجہ سے جلسے جلوس نہیں ہوئے تھے. لیکن آج میں یہاں سے, چونکہ یہاں کونسلر صاحب بھی ہیں اور ہمارے دیگر دوست بھی ہیں جو برطانیہ سے ہیں, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ مارچ کے اینڈ یا ارلی اپریل تک کووڈ کم ہوتا جائے گا, چونکہ وہاں پر ویکسین آ گئی ہے. تو انشاءاللہ جب کووڈ کم ہوگا تو میں بھی انشاءاللہ تعالی مودی جو کہ اس وقت دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ مودی جس طرح ظلم اور بربریت کر رہا ہے, جارحانہ انداز میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا کے مودی کو جواب دیں گے, دندان شکن جواب دیں گے انشاءاللہ. جہاں ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں گے, وہاں پر ہم آزاد کشمیر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہاں کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے آزاد کشمیر میں جو عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقتدار نچلی سطح تک پہنچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نوجوانوں تک اقتدار پہنچائیں گے, ہم خواتین تک اقتدار پہنچائیں گے. تو اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت بننے کے 3 ماہ کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ تعالی ہوں گے, اور ہم تاکہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں جو کہ آپ میں سے انشاءاللہ تعالی ہوں گے, وہ لوگوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, نلکا, ٹوٹی, کھمبا, وہ مسائل حل کر سکیں, گلیوں کے مسائل حل کر سکیں,
تاکہ جو ممبران اسمبلی ہیں جو ظفر انور صاحب کی طرح ہوں گے وہ کشمیر کی آزادی کی بات کریں، وہ آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفیل بنانے کی بات کریں، جو ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے، ہیلتھ پالیسی ہے اور جو دیگر پالیسیز ہیں وہ بنا سکیں تاکہ ہم یہاں پر بہتری لا سکیں۔ اور میں آپ سے جیسے میں نے ابتدا نہیں کہا ہے کہ جو آپ سے ظفر انور صاحب وعدہ انہوں نے کیا یا کریں گے اس کو میں آن کرتا ہوں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسے پورا کرے گی، لیکن ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اقتدار میں آ کے بنیادی مسائل حل کریں گے۔ ہمارے قائد عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں وافر فنڈ دیں تاکہ یہاں پر تعمیر و ترقی ہو سکے۔ فاروق حیدر تو بڑا بدنصیب انسان ہے کہ پہلے وہاں پر 2.5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور بعد میں میرے قائد عمران خان نے جو آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ دگنا کر دیا۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا جی یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کی نظر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، جب آپ لوگوں کی حکومت بنے گی تو پھر احتساب بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کی 4 حکومتیں بدلی، لیکن چونکہ میں آپ میں سے ہوں، میرے اعصاب مضبوط تھے، میں نے 4 حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور 5 سال پورے کیے۔ اور نواز شریف نے میری حکومت کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ آدھے کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تعمیر و ترقی کا سفر تھا جو وہ جاری و ساری رکھا۔ تو اس لیے ہمارے قائد کا میں اسی پہ مثال دیتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ، میں عمران خان صاحب ہم نے پہلے بھی شروع ابتدان کیا تھا، ظفر انور صاحب بھی بلکہ پورے میرپور ڈویژن کے ہمارے انچارج تھے، تو وہ سب تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ مجھے پتا چلا کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو سروے تھا وہ پرانا تھا۔ تو میں عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا، ان کو میں نے کہا کہ جی یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا سروے بہت پرانا ہے 10/11 کا، تو وہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں تک صحیح کارڈ نہیں پہنچ رہے، تو وہ سروے دوبارہ کرا دیں ہمیں۔ ابھی باتوں میں نے اس طرح سخت مطالبہ نہیں کیا، میں نے صرف گزارش کی، میں نے کہا جی اگر سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی دے دیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ہماری بیشتر جو حلقہ انتخاب ہیں وہ لائن آف کنٹرول پر ہیں، پھر آزاد کشمیر ایک فار فلنگ دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس اتنا کہا۔ تو میں پھر ثانیہ نشتر صاحب آئے جو احساس پروگرام کی چیئرپرسن ہیں، ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا جی آپ اس کا دوبارہ سروے کرائیں، لوگوں تک ہیلتھ کارڈ نہیں پہنچ رہے۔ وہ کہتی ہے سروے تو نہیں ہوگا، میں نے کہا پتہ نہیں، خورا مکرنی ہے بھئی۔ انہوں نے کہا اس لیے نہیں ہوگا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے اور ہر بزرگ کو ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا ہے، اور ہم نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ الیکشن کے بعد دیں گے، ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ پہلے ووٹ دیں پھر ہیلتھ کارڈ دیں گے، اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی ایک پارٹی کو ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ ہم نے آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا، اور یہ ہیلتھ کارڈ اتنا بڑا کام ہے۔ آپ بیشتر لوگ جیسے میں نے کہا انگلینڈ میں بھی رہے یا آتے جاتے ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیلتھ کارڈ ملتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ اتنا ٹیکس ملے گا، اتنا ٹیکس دیں گے تو پھر دیں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر کسی فیملی میں کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو جاتی ہے، گردوں کی بیماری ہو جاتی ہے، اسی طرح اور جو موذی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو یا تو پھر اپنا گھر اور جائیداد بیچنی پڑتی ہے اور یا پھر ادھار لینا پڑتا ہے،
اور ساری عمر اس ادار میں گزر جاتا ہے، ادار ختم نہیں ہوتا۔ یہ عمران خان کا اتنا بڑا کام ہے کہ آج میں پھر بگڑیلا سے عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے کہ انہوں نے یہ جو انہیں سہولت دی ہے۔ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں کوئی بیمار، کوئی غریب بیمار لا علاج انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گا۔ اگر آپ بھی کوئی اس سلسلے میں مشکلات ہیں تو آپ ظفر انور صاحب کو بتائیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی حل کریں گے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو، اسی طرح وہ ہمیں وافر فنڈز دیں گے تو انشاءاللہ آزاد کشمیر میں کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ پھر ساتھ یہ ہے، آزاد کشمیر میں حکمرانوں نے جس طرح لوٹ گسوٹ کی، انشاءاللہ تعالی ہم احتساب کریں گے۔ میں جب وزیر اعظم تھا تو میں نے اس وقت بھی احتساب ایکٹ بنایا تھا، اور مجھے جنرل مشرف صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ احتساب بیورو کا جو دائرہ کار ہے ہم آزاد کشمیر تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نو، میں نے کہا اس لیے کہ ہم ریاستی لوگ ہیں، ہمارا اپنا آئین ہے، احتساب بیورو نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہ کہنے لگے جی آئین تو آپ کا اپنا ہے، ملک اپنا تو نہیں ہے، پاکستان میں دیکھیں بڑا کڑا احتساب ہو رہا ہے۔ بہرحال شارٹ بات یہ کہ میں نے کہا جی ہم اپنا احتساب ایکٹ بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ پاس نہیں کرا سکیں گے، آپ کے سارے ممبر اور وزیر کرپٹ ہیں۔ میں نے کہا جی وہ آپ مجھ پہ چھوڑیں۔ میں نے احتساب ایکٹ پاس کرایا اور احتساب شروع کرایا۔ وہ اس لیے احتساب ہوا کیونکہ اس وقت جو میں نے چیئرمین بنائے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے شیخ بشارت صاحب۔ شیخ بشارت صاحب چونکہ بہت اچھے آدمی تھے، بڑے کریڈیبل جج تھے، اچھے انسان تھے، انہوں نے میرے دور میں ہی احتساب کا آغاز کیا اور میرے اپنے 2-3 وزیر گرفتار ہو گئے کیونکہ وہ اتنا شفاف قسم کا احتساب تھا۔ لیکن اب پھر پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت آئی، آج پتہ ہی نہیں ہے کہ چیئرمین کون ہے، احتساب کیا چیز ہے۔ اور آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں، کرپٹ مافیا، کرپٹ لوگوں کا کڑا احتساب کیا ہے اور یہ کہا ہے جتنے مرضی لانگ مارچ کرو، جتنے مرضی دھرنے دو، جتنے مرضی آپ جلسے کرو، جتنی مرضی سازشیں کرو، میں NRO نہیں دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو آزاد کشمیر بھی چوروں، ڈاکیوں، نسل بازوں، کرپٹ مافیا کا بھی ہم اسی طرح احتساب کریں گے اور اسی طرح چیخیں نکلوائیں گے جس طرح پاکستان میں عمران خان نے چیخیں نکلوائی ہیں۔ تو اس لیے میں صرف آپ سے آج اتنی گزارش کروں گا کہ اب انتخابی مہم تقریباً چند دنوں میں شروع ہو جائے گی۔ ہمارے جو آخری تاریخ ہے ٹکٹس کے لیے درخواست دینے کی وہ صرف 2 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد ہم پارلیمانی بورڈ کے ذریعے ہم جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیں گے اور انتخابی مہم شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ سے میں اس لیے آج ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پوری کمپین میں ظفر انور کی ضرورت پڑے گی، تو میں آپ سے آج ہی کہتا ہوں کہ آپ میدان عمل میں نکلیں۔ جب آپ کو میری ضرورت ہو تو میں بھی حاضر ہوں گا، لیکن آپ آج سے میدان عمل میں پھیل جائیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیتیں گے۔ اور بعض دوستوں نے بڑی پورے اعتماد باتیں بھی کی ہیں، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ الیکشن کو الیکشن سمجھنا چاہیے اور الیکشن کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آخری پرچی نہیں گنی جاتی۔ اس لیے آپ انشاءاللہ سیٹ جیتے ہوئے، لیکن پھر بھی
میک شور کرنا ہے. جیسے میں نے کہا مجھے کمپین میں بھی ظفر کی ضرورت ہے, حکومت میں بھی ضرورت ہوگی, اس لیے آپ آج سے میدان عمل میں نکلیں. اور جس طرح آج ایک مومنٹم آپ کا منیر رضوی صاحب کی وجہ سے, کونسلر صاحب کی وجہ سے, سینکڑوں لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے آج یہاں پر بنا ہے, اس ٹیمپو کو آپ آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ بہت بڑی لیڈ سے الیکشن جیتیں گے. لیکن الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور جب انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بنے گی تو جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کے بڑے مسائل بھی, اپنا یہ رٹھویا ریام برج کا بہت بڑا عرصہ سے یہ بات ہے, میں نے 2 دفعہ وزیر امور کشمیر کو بھی وہاں پر لایا. لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ صرف وفاقی حکومت کے بس میں نہیں. ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ بنگریلا میں سوئی گیس بھی آئے, لیکن وہ جب تک ہماری آزاد کشمیر حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ باتیں ممکن شاید نہ ہوں. میری اب بھی یہ کوشش ہے, میں پرسوں بھی وزیر امور کشمیر سے ملا تھا اور میں نے کہا تھا یہ رٹھویا ریام برج ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں اور اس سے ہمارا جو فاصلہ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا. وہ میں پہلے بھی کوشش کر رہا ہوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں کہوں گا ووٹ دیں گے تو رٹھویا ریام برج بنے گا. انشاءاللہ میری پہلے بھی کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے بن جائے, لیکن میری انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ رٹھویا ریام برج جس طرح اس کا ہماری سوچ ہے اسی طرح انشاءاللہ وہ جلد بنائیں گے. اور یہ جو سفر ہے اس کا جو کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ کم ہوگا. تو میں آخر میں کافی ٹائم ہو چکا ہے, بعض لوگ مجھے احساس تھا کہ دور بھی آج کچھ سخت تھی اس میں بھی بیٹھے رہے, اور یہی آپ کی کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ, ظفر صاحب کے ساتھ, الیکشن کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, جس سے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ LA2 چکسواری کی سیٹ میں آج یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لے کے جا رہا ہوں. سمجھ نہیں لگ رہی اندرلی جیب اجماں کے نال والی جیب اجماں, لیکن انشاءاللہ کھڑیے جائی رہے ہیں. اور تساں لوگوں نے جڑا اعتماد سی, تساں لوگوں نے جڑا کام سی, انشاءاللہ ہوں لگا ساڑا پارٹی نہ کام ہے, ساڑا کام ہے کہ جڑی تساں کی سہولتاں چاہیے ہیں وہ سی دیاں. بہت مہربانی.